ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو کر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ 4 مہینے عرب میں پہلے سے قابل احترام تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے تھے، اشہر حرم کہلاتے تھے۔ اور اس میں عرب لوگ تجارت کے لیے ادھر سے ادھر سفر بھی کرتے تھے، ڈاکہ زنی وغیرہ جو ان کا مزاج تھا وہ بالکل بند ہو جاتا تھا، قتل و غارت گری اس سے بہت دور رہتے تھے، اور یہ 4 مہینوں کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اشہر حرم کی وہ حیثیت باعتبار احترام کے باقی ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ ویسے بھی قتل و قتال اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اور کسی کی جان لینا ناحق اور کسی کو لوٹنا یہ تو ہر وقت ہی ناجائز اور حرام ہے۔ چوری کو بھی بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے یہ حرمت والے مہینوں کا احترام باقی رکھا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوگا، شوال سے اشہر حج یعنی حج کے مہینے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت کے بعد یہ ذی الحج کا مہینہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جو اس کی عظمت اور احترام پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادتیں اللہ کے نزدیک دوسرے کسی بھی دنوں میں کی جانے والی نفلی عبادات سے زیادہ اجر رکھتی ہیں۔ جیسے کوئی نفلی نماز پڑھے
تلاوت قرآن کرے، ذکر اللہ کرے، تو اس کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یہ 10 دن میں بہت زیادہ ہے۔ فرائض تو بہرحال انجام دینا ہی ہے، لیکن نفلی عبادتوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں، ان دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وہ 2 عبادتوں میں ایک عبادت حج ہے اور دوسرا قربانی ہے۔ حج جو ہے قصد اور ارادے کو کہتے ہیں۔ تیمم کے معنی بھی قصد اور ارادے کے ہیں، لیکن حج کے معنی مخصوص دنوں میں مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص مقامات کی زیارت، اس کا نام حج ہے۔ جو صاحب استعداد پر بلوغ کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ کا فریضہ ہے، اور پہلا ہی حج لوگ جو ہیں بہت زیادہ غلط کرتے ہیں، دوسرے بعد کے حج اچھے کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلا ہی حج سیکھ کر جو کریں گے وہ فرض ہے، دوسرے جتنے بھی حج آپ کریں گے سب نفلی ہیں، تو فرض کو اچھی طرح انجام دینا چاہیے، اس کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ حج کی عبادت 7 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک رہتی ہے، بڑھ گیا تو ایک دن 13ویں کا بھی شامل ہو سکتا ہے رمی کے اعتبار سے۔ ان ایام کے علاوہ جیسے کہ 9ویں تاریخ جو ہے وہ 10 دنوں میں بڑا اہم دن ہے، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پورے عالم کے حجاج کرام جو ہیں 9ویں تاریخ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ بندوں کی مغفرت کا بڑا دن ہے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، شیطان کی مایوسی کا سب سے بڑا دن ہے۔ شیطان کو کسی نے لوط علیہ السلام کی اجڑی ہوئی بستی میں دیکھا ان دنوں میں۔ بھائی تم یہاں کیسے؟ جواب دیا وہاں عرفات میں آج کے دن میں اس قدر رحمتیں برس رہی ہیں کہ بڑے بڑے گناہگار معاف کیے جا رہے ہیں، اور میں نے محنت کر کر کے جو ان کو گناہ کروائے تھے وہ سب پر وہ توبہ کے ذریعے سے پانی پھیر رہے ہیں۔ میری محنت پانی میں جا رہی ہے، اس لیے یہ قوم لوط کے اجڑے ہوئے کھنڈرات میں آیا ہوں تاکہ ان کو ورغلا کر میں نے جو برباد کروا دیا اس کو دیکھ کر مجھے سکون ملے۔
اب اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے وہ دیکھیے. پہلی ذی الحجہ سے ایک عجیب سا قانون جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف کہ جن حضرات کی قربانیاں ہیں، جن کے ذمے قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے پہلی ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخنوں کو کاٹنا منع ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ جن کی قربانی نہیں ہے وہ بھی اگر بال اور ناخن نہ کاٹیں تو یہ استحباب کا ثواب ان کو بھی ملے گا. اب یہ جو ہے نا وہ ذرا لوگوں کو بے تکا سا، آج کل عقل کی دنیا ہے نا، ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کا مزاج بن گیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. دین سمجھ میں نہ آئے تب بھی کرنا ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جتنا اللہ کہے اتنا ہم کو کرنا ہے. وہ ہمارا مزاج بنانا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی عقل نہ چلائیں. حج کے جتنے اعمال ہیں سب عاشقانہ ہیں اور مجنونانہ ہیں. عقل کہیں ساتھ نہیں دیتی. کیوں اتنا لمبا سفر طے کریں، کیوں اتنا خرچ کریں، کیوں چکر کاموکھا کے لیے کاٹیں. وہ ایک پتھر کھڑا ہے اس پر دیوانوں کی طرح یہ مخصوص دنوں میں کیوں کنکر مارے؟ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کا حکم پورا ہوگا. ہم کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. ہم کو کہا گیا ہے کہ یہ کرو تو یہ کرنا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے، لیکن وہ کام انجام دینا ہے. یہ بال اور ناخنوں کا نہ کاٹنا، جو لوگ حج میں احرام باندھیں گے وہ بھی نہیں کاٹیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، سلا ہوا کپڑا جسم کی ساخت کے مطابق نہیں پہنیں گے، سرما نہیں لگائیں گے، زیب و زینت نہیں کریں گے، بال نہیں کاٹیں گے. داڑھی کے بال تو ویسے بھی نہیں کاٹنا ہے، اور جو ہے ناخن بھی نہیں کاٹیں گے. اور ایک عاشقانہ، عاشق جو ہوتا ہے وہ دھنی ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ مجنون کسی کے سامنے سے نماز کے اندر گزر گیا. وہ نمازی نے کہا تو کیسا آدمی ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نماز پڑھ رہا تھا میرے سامنے سے چلا گیا. اس نے کہا تو سچا عاشق نہیں ہے. میں لیلا کی دھن میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا اور میں اس کی دھن میں سامنے سے چلا گیا، مجھے پتا نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. تو اگر اللہ کا سچا عاشق ہوتا تو تجھے بھی میرے جانے کا پتا نہ چلتا. تو سچا عاشق نہیں ہے، ورنہ تجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں سامنے سے گزرا ہوں. حالانکہ سامنے سے گزرنا نمازی کے بڑا جرم ہے. حدیث میں فرمایا 40 سال ایک آدمی جو ہے کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن نمازی کو کراس کرنا پسند نہیں کرے گا. لیکن اس کے پھر مختلف احکام ہیں. بڑی مساجد جو کتنی دور سے گزر سکتے ہیں، حرم میں کہاں سے گزر سکتے ہیں، سب مسائل علماء نے لکھے ہیں، سب لکھا ہوا اور دلائل ہیں ہمارے پاس. کوئی یوں کہے دلیل لاؤ دلیل لاؤ، ہر چیز کی دلیل چیلنج ہے ہمارا، ہم سب چیز کے دلائل دے سکتے ہیں. کون کہتا ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے؟ جاہلوں کے سامنے کیا دلیل مانگتے؟ آؤ علماء کے پاس، تم کو سب دلیلیں دیں گے. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس،
یہ مسئلہ حضرت بخاری نے لکھا ہے. میں نے کہا میں بھی بخاری کا طالب علم. لے یہ بخاری نکال مسئلہ اور بتا. بات کیا ہے؟ آج تک نہیں آیا ہے. خالی بخاری کا نام سنا ہے. عربی جانتے ہو؟ کوئی حدیث کا ترجمہ جانتے ہو؟ کوئی حدیث پڑھ کر سنا سکتے ہو؟ شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے جس کو 20,000 حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہے تب وہ شیخ الحدیث کہلاتا ہے. 20,000 حدیثیں زبانی یاد. کون کہتا ہے دلائل نہیں ہے؟ یہ اتنے علماء، علامہ کشمیری، علامہ سندھی. علامہ سندھی جانتے ہو کتنے بڑے آدمی تھے؟ حناف کے اور اہل سنت کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل لوگوں نے کہا ہے کہ علامہ کشمیری ہے، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے کتاب تو پوری زندگی بھولتے نہیں تھے، اور جو بھول جانے کے ارادے سے پڑھتے تھے وہ 30 سال کو یاد رہتی تھی. تم کیا اپنے حافظے کی ڈینگیں مارتے ہو؟ علامہ سندھی کا حافظہ اور قوت حافظہ یہ تھی کہ 2 گھنٹے میں سراجی پوری کر لی اور 2 دن کے اندر سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک مکمل کر لی، اور 18 سال حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. اور شیخ الہند کے شاگردوں کو دیکھو کیسے زبردست لوگ ہیں، کیسے راسخین فی العلم ہیں. اللہ نے کیا علوم ان کو عطا فرمائے ہیں، کیا بزرگی عطا فرمائی. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کی دلیل ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آتے تھے دعاجو. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک خواب عجیب دیکھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کرے تو اجر ملے، فلاں کرے تو اجر نہ ملے. یہ کیسا ہے؟ ایسا آپ ایک لکھیے، ایک کے رائٹ ہینڈ کے اندر آپ 0 بنائیے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10. اس کے پڑوس میں ایک 0 بنائیے 100 ہو جائیں گے. اس کے پڑوس میں ایک 0 بنائیے 1000 ہو جائیں گے. اس کے پڑوس میں ایک 0 اور بنائیے، ایک کا ویلیو بڑھتا جا رہا ہے. 10,000 ہو گئے، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ تک پہنچ جائے گا. جتنے 0 بڑھاتے جائیں گے ویلیو بڑھتا جائے گا. لیکن یہی 0 ایک لکھنے کے بعد آپ لیفٹ ہینڈ کے اندر 10 0 لگائیے، ایک ہی رہے گا. اب آپ کہیں ایسا کیوں؟ پوچھو میتھمیٹکس والوں سے، پوچھو جا کے کیا جواب ہے اس کا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیوں بھائی ادھر 0 لگائے تو ویلیو بڑھتا ہے، ادھر 0 لگائے تو کیوں نہیں بڑھتا ویلیو؟ سب اللہ کا نظام ہے. اللہ کی ماننے کا مزاج بناؤ. اب بال اور ناخن نہ کاٹنے کی وجہ یہ کہ ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں. اللہ ہم لوگ نہیں جا سکے کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہم حرمین نہیں حاضر ہو سکے، ہم حج میں نہیں جا سکے، تو اے اللہ کیا ہم محروم رہ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرو تو تم کو یہاں بیٹھے بیٹھے حاجیوں والا ثواب ہم دیتے ہیں. تم خالی ان کی کاپی کرو، کاپی یہ کرو کہ وہ بال نہیں کاٹیں گے تم بھی مت کاٹو، وہ ناخن نہیں کاٹیں گے تم بھی مت کاٹو. وہ اس سے آگے اور بھی کام کرنے والے ہیں. تم اتنا کر لو، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، تم کو اتنے پر اللہ دے دیں. اب لوگ قربانی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قربانی بھی 3 دن کا مسئلہ ہے. 10
11 اور 12 کی مغرب پر قربانی کا سلسلہ ختم. اب 13 تاریخ کو آپ 25 بکرے ذبح کریں، 25 جانور ذبح کریں، آپ کو نفلی گوشت صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن قربانی پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ 3 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے. 359 دن عرفات کے میدان میں ایک آدمی پڑا رہے اور خوب روتا رہے، کچھ نہیں ملے گا. لیکن 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے اندر اگر وہ زوال کے بعد سے رہا ہے صبح صادق تک یا غروب آفتاب تک، تو اس پر اجر کا وعدہ ہے کہ اس کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. چھوٹے گناہ بھی معاف کریں گے، وہاں روئے گا. بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور یہ 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو 10ویں 11ویں 12ویں میں خون بہانے سے زیادہ جانور کا کوئی چیز پسند نہیں ہے. ادھر جانور پر چھری پھیری، خون کا قطرہ زمین پہ گرے، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی. اور فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے مقابلے میں ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے. جتنا زیادہ قربانی کرو اتنا زیادہ گناہ معاف ہوں گے. اتنی بات ہے کہ صغائر جو ہیں اس کے اندر معاف ہونے کا وعدہ ہے. کبائر کے لیے رجوع اللہ اور توبہ کی ضرورت ہے. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور بندوں کے حقوق طلب کیے ہیں تو پہلے ان سے معاف کراؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو. تو یہ 3 دنوں کا مخصوص عمل ہے قربانی. اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت ہم لوگ کچھ صدقہ کر دیں، غربا کی مدد کر دیں، اتنا خون بہانا، اتنے جانوروں کو ضائع کرنا، ہمدردی جتاتے ہیں، تو ہم ایسا کر لیں تو چلے کہ نہیں؟ جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کو کھانا ہی کھانا پڑتا ہے. خالی پانی ڈھیکتا رہے گا تو بھوک جائے گی. اس کو کھانا ہی پڑے گا تو اس کی بھوک ختم ہو. پیاس لگی ہے اور ڈیشیں بھر بھر کے سالن کھا رہا ہے، پیاس بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی. پیاس پانی سے بجھے گی. بھوک کھانا کھانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گی. یہ سسٹم بنایا ہے اللہ نے. تو جو کام اور جو اجر جو عمل کے کرنے پر طے ہوا ہے وہ اسی طرح سے کرنے سے ملے گا. اب کوئی یوں کہے جمعہ کے اندر نماز میں آنا اتنا ٹائم مولانا لے لیتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، ہم کو سمجھ نہیں آتی، لہذا ہم لوگ جو ہے جمعہ کے دن 10 فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. 10 فقیروں کو کھانا کھلا، انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن جمعہ کا فریضہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا. وہ لکھا جائے گا وہاں کہ اس نے جمعہ نہیں ادا کیا. اور جو غیر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ جمع کر کے تم ہارٹ کی ہاسپٹل بناؤ، میں یوں کہتا ہوں کہ دیوالی میں آپ جو پٹاخے کروڑوں روپیے کے توڑ دیتے ہیں جس کا 1 پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے، وہ بچا کر آپ ہارٹ کی ہاسپٹل بنائیں. کس نے منع کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اجتماع کے اندر کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ریلوے کا بسوں کا خرچہ، وہاں کھانے کا خرچہ، کتنا خرچہ وہاں جو ہے کیا جاتا ہے، تو یہ پیسہ جو خرچ ہوتا ہے یہ جمع کر کے کوئی اچھے اسپتال اچھے اسکول بنائیں تو کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سنتوں پر آنے کے لیے، دین پر لانے کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے،
اور روزانہ کے کروڑوں جو داڑھی کٹوانے پر مسلمان ضائع کرتا ہے، بلیڈ لاتا ہے، ریزر لاتا ہے، صابن لاتا ہے، کریم لگاتا ہے، لوشن لگاتا ہے، اس پر جو خرچہ اس کو ہوتا ہے، وہ خرچہ روزانہ کا اگر امت کا بچایا جائے تو روز ایک اسپتال بن سکتا، روز کا ایک اسپتال بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو چھیڑو مت، ان کو اپنی جگہ برقرار رہنے دو، اور کیا کرو، جتنا کہا جائے اتنا کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کو نہ ہمارے قربانی کے خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، اس کو تو ہمارے تقوی کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، گوشت نہیں پہنچتے، ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ تم ہمارے احکام کے فرما بردار اور ہماری مان کر چلتے کتنا ہو، اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہو کہ ہمارے حکم کو سامنے رکھتے ہو۔ نہ تو ہجر ہی ہے اچھا، نہ وصال اچھا، نہ تو ہجر ہی ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا ہے۔ بس اس حال میں رکھو اپنے آپ کو۔ شریعت مقدسہ مزاج بناتی ہے کہ ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں، جس وقت جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کیا جائے۔ وہاں کا سلا ہوا کپڑا اتار دو، اتار دیا، ٹوپیاں شاندار پہنتے تھے، فرمایا اتار دو، اور وہاں یوں کہا ایک ہی لباس میں وہ مقناطیس کعبۃ اللہ ہے وہاں کھینچتے ہوئے چلے جاؤ، جمع ہو جاؤ، جب ہم کہیں عرفات چلے جاؤ، جب ہم کہیں مزدلفہ چلے جاؤ، جب ہم کہیں مینا چلے جاؤ، جتنا ہم کہیں اتنا کرتے چلے جاؤ، لوٹ کے آؤ گے تو ایسے پاکیزہ ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اور کوئی گناہ تمہارے ذمے نہیں تھا۔ یہاں ہمارے ذمے وہ تو عرفات کا وہ دن تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، گھڑی ہے سامنے 10 منٹ آگے چل رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، لیکن یہ میری گھڑی میں ابھی 1:30 نہیں بجا ہے، تو میں جاری رکھتا ہوں بات کو۔ اصل میں یوم عرفہ یعنی 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی، یہ حاجیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ ایک حاجی صاحب حج میں گئے تھے، جب وہ آئے تو لوگوں نے کہا مینا گئے تھے، گیا تھا، مزدلفہ گئے تھے، گیا تھا، قربانی کر کے آئے، کر کے آئے، عرفات گئے تھے تو کہ وہاں جانا بھول گئے۔ تو بھائی اصل تو وہاں جانا تھا، کہ وہاں جانا میرے ذہن میں سے نکل گیا۔ وہاں جانا بہت ضروری، حج کا دار و مدار وہ عرفات کے اوپر، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے اور دعائیں کرنا ہے، دوسرا کچھ بھی کرنا نہیں، اور نمازیں ادا کرنی، سب عاشقانہ کام ہے۔ اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں، یہ پوری شریعت کا مزاج ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام نام ہی سر افگندگی کا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے ڈال دینے کا ہے۔ اور جو لوگ حج میں نہیں جا سکے وہ کیا کریں گے؟ فرمایا تم یوم عرفہ کو روزہ رکھ لینا، جاؤ، تم کو روزے پر کیا دیں گے؟ روزانہ ذی الحجہ میں 9 تاریخ تک 8 تاریخ تک آپ جو روزہ رکھتے ہیں، اس ہر ایک روزے پر اللہ تعالی
1 سال کے روزے کا ثواب لکھتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، اور رات کو جو تھوڑی بہت عبادت کرے گا ان راتوں کے اندر 10 راتوں میں، تو اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ فرمایا چلو تم اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہو تو وہاں حاجی محروم نہیں، روزہ رکھ کر تم محروم نہیں، وہاں رحمتیں برسا رہا ہوں تو چھینٹوں سے تمہیں بھی محروم نہیں کر رہا ہوں، اگرچہ تم وہاں نہ جا سکے، بیٹھ کے کماؤ یہاں، وہ محنت کر کے وہاں کما رہے تم کو بٹھا کے دے رہا۔ فرمایا گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک یوم عرفہ، یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ، اور یہی تاریخ وہ ہے کہ جس کے اندر صبح سے ایک اور عجیب کام شروع کرنا ہے، تکبیرات تشریق ہر 5 نمازوں کے بعد مردوں اور عورتوں کو کہنا ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ شان اسلام جس کو دشمن مٹانا چاہتا ہے، اور شوکت اسلام جس کو ظالمین ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں پر سکہ اسلام کی شوکت اور شان اور عظمت کا بٹھانا ہے۔ زور سے کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ ایک عجیب عبادت اور بھی عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بازاروں میں ذی الحجہ شروع ہوتا تو تکبیرات کہتے تھے، ایسی کہتے تھے، پورا بازار تکبیر سے گونجتا تھا، محلے تکبیر سے گونجتے تھے، شوکت اسلام کا ایک اظہار ہوتا تھا۔ اور آج کرنا پڑے گا شوکت اسلام کا اظہار، جبکہ دنیا گلا گھونٹنے پر ہمارے آئی ہے، ہم اپنی شوکت کو بتا کے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دن امن و امان کے ساتھ قربانی کے ایام پورے ہوں، امن و امان کے ساتھ ملک جو ہے آگے بڑھے، ہر قسم کے ظلم و ستم، موب لنچنگ اور طرح طرح کی گائے خوشی کے نام پر جو قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ہمارے وزیر داخلہ امیت شاہ صاحب جن کے پاس ہمارے علماء کا وفد گیا تھا اور انہوں نے اطمینان دلایا تھا کہ بہت جلد ان تمام چیزوں پر سخت اقدامات کیے جائیں گے، اور ظالم جو مظلوموں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ان پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اللہ مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا